تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نحل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ اس گروپ کی تمام صورتوں کے عمود پر ایک جامع بحث ہم سورہ یونس کی تفسیر کے شروع میں کر آئے ہیں۔ رسول کی بعثت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش شروع ہوتی ہے وہ لازماً رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کی فتح اور اس کے جھٹلانے والوں کی ہزیمت پر ختم ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ایک نئے اسلوب سے اس سورہ میں بھی واضح کی گئی ہے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو اس کی آیت 30 للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین کو عمود کی حیثیت حاصل ہے، یعنی جو لوگ نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی فیروز مندی ہے اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور کیا ہی خوب ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا گھر۔ یہی بات اس سورہ کی آیات 41 تا 42 میں بھی فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ حق کی راہ میں مخالفین حق کے مظالم سہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں بھی اقتدار و تمکن عطا کرتے ہیں اور آخرت کا صلہ تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہی ہے۔ سابق سورہ ہجر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس تسلی کے مضمون پر ختم ہوئی تھی کہ آج جو لوگ تمہارے انذار اور تمہاری تنبیہ و تذکیر کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تمہاری باتوں کو محض ہوائی باتیں خیال کر رہے ہیں، تم ان کے اس استہزاء سے دل شکستہ نہ ہو۔ تمہاری طرف سے ان متکبروں اور مغروروں سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس مضمون کے بعد یہ سورہ بغیر کسی تمہید کے ان متکبرین ہی کو خطاب کر کے یوں شروع ہو گئی ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے تو اس کی جلدی نہ مچاؤ، اور یہ لوگ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ جن کو خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں وہ ان کو خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ اللہ اس سے پاک اور برتر ہے کہ اس کا کوئی شریک و سہیم ہو۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 9 کفار قریش کو تنبیہ کے عذاب الہی کو آیا ہی ہوا سمجھو، اس کا مذاق سمجھ کر اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ تم کو اس سے بچا لیں گے۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں دھاندلی مچاتے پھریں اور اس کا خالق و مالک ان کی کوئی باز پرس نہ کرے۔ پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوئے انسان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ خدا سے جھگڑا کرے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس دنیا میں خدا کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہر قدم پر موجود ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس کا خالق نہایت ہی مہربان و رحیم ہے۔ وہ ایک ایسا دن ضرور لائے گا جس میں تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور نیکوں اور بدوں دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ بس لوگوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ اس کی بتائی ہوئی اور اس تک پہنچانے والی سیدھی راہ اختیار کریں اور کج و پیچ کی راہوں میں بھٹکنے سے بچیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو راہ ہدایت ہی پر کر دیتا، لیکن اس معاملے میں اس نے جبر کو نہیں پسند فرمایا بلکہ یہی چاہا کہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ 10 تا 23 توحید کے دلائل اس کائنات کے مختلف اجزاء میں توافق کے پہلو سے، یعنی اس کائنات کے مختلف اجزاء میں جو باہمی سازگاری ہے وہ اس حقیقت کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ اس پوری کائنات میں کار فرما ہے، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے۔ تو جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں اور آخرت سے ناچنت ہیں وہ اپنے اس گھمنڈ کی سزا ایک دن ضرور بھگتیں گے۔ 24 تا 32 قرآن اور اس کی تعلیمات سے متعلق متکبرین کی رائے اور ان کے رویے کی طرف اشارہ اور اس حقیقت کی تصریح کہ آج جو لوگ اپنی لیڈری کے زوم میں قرآن سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں
وہ قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ ان کو اٹھانا پڑے گا جن کی گمراہی کا وہ ذریعہ بنیں گے۔ ان کے مقابل میں خدا ترسوں کا جو رویہ ہے، اس کا حوالہ اور ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ۔ 33 تا 40 مشرکین قرآن کی مخالفت اور اپنے باطل نظریات کی حمایت میں جو باتیں کہتے ہیں، ان میں سے بعض کا حوالہ اور ان کی تردید۔ 41 تا 47 جو لوگ کلمہ حق کی خاطر مشرکین کے ہاتھوں مصائب جھیل رہے ہیں، ان کی ہمت افزائی اور شرک کے علمبرداروں کو ان کی سرکشی پر تہدید و وعید۔ 48 تا 60 توحید کے دلائل اور مشرکین کو تنبیہ کہ سب کچھ خدا اللہ واحد ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر اس کی پکڑ میں آ گئے تو کوئی دوسرا اس کی پکڑ سے نجات دینے والا نہیں بن سکتا، اور جب وہ چاہے اور جس حال میں چاہے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے۔ 61 تا 64 مشرکین کو تنبیہ کہ خدا نے اگر تم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو پھر نہ اس سے پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تم سے پہلے رسولوں کو بھی پیش آ چکا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو مومن بنا دینا نہیں ہے بلکہ صرف لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام کر دینا ہے۔ 65 تا 83 اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں ان میں سے کچھ کو گنوا کر مشرکین کو ملامت کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو لوگ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستے پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینے کی ہے۔ 84 تا 90 اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں حق کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ وہ ان سے قیامت کے دن گواہی دلوا دے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا۔ یہی حیثیت اس امت کے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری اور اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے اس کا اجمالی حوالہ۔ 91 تا 95 یہود سے خطاب اور ان کو ملامت کہ تم اللہ سے عہد باندھ کر محض بربنائے حسد مخالفین حق کی صف میں جا کھڑے ہوئے اور اس بڑھیا کی مانند جو اپنا کاتا بنا خود اپنے ہی ہاتھوں ادھیڑ کر رکھ دے، تم اللہ سے باندھے ہوئے عہد کے بخیے ادھیڑ رہے ہو۔ اللہ کے عہد کو متاع دنیا کے عوض نہ بیچو اور اپنی قسموں کو لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ 96 تا 105 جو لوگ مخالفوں کی مخالفت کے علی الرغم حق پر ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین صلے کا وعدہ۔ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مخالفین جو سخن سازیاں کرتے تھے ان میں سے بعض کا جواب۔ 106 تا 111 اعدائے حق کی ستم رانیوں کے ہدف بنے ہوئے مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین اور ان لوگوں کو تہدید و وعید جو مخالفین سے مرعوب ہو کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ حق کی خاطر ہجرت کی طرف ایک اشارہ اور اس کا اجر و ثواب۔ 112 تا 117 قریش کو تنبیہ کے لیے ایک بستی کی تمثیل کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اس بستی والوں کا ہوا۔ نیز ان کو یہ ہدایت کہ اپنے جی سے حرام و حلال نہ ٹھہراؤ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو کھاؤ، اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ 118 تا 124 اس امر کی طرف اشارہ کہ یہود پر بھی وہی چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں جو اس امت میں حرام ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب سے خود اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لیں اور اب ان کو ملت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کو نہ یہودیت اور نہ نصرانیت سے کوئی علاقہ تھا، نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ ان کی ملت ان سب سے الگ تھی، اور وہی ملت ہے جس کی پیروی کی ہدایت تمہیں دی گئی ہے۔ سبت کے احترام کا تعلق بھی یہود سے تھا، ملت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 125 تا 128 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت کی ہدایت اور اس راہ میں صبر و استقامت کی تلقین۔ صبر و استقامت کے حصول کا ذریعہ تعلق باللہ ہے۔ مخالفین کی سازشوں سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے متقی اور خوبکار بندوں کا ساتھی ہے۔ سورہ کے مطالب کا اجمالی تجزیہ کرنے کے بعد اب ہم اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔